الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج ہم استعاذۃ یعنی کہ تعوذ اور بسملہ یعنی کہ تسمیہ کا علمی جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ ہم تلاوت قرآن مجید کے آداب کے تحت پڑھ چکے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کا اہتمام ضروری ہے۔ آج ہم ان کا علمی جائزہ لیں گے۔ تعوذ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مختلف شرور سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اس سے حفاظت طلب کرنا۔ اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مختلف شرور سے یعنی نقصان اور تکلیف دہ چیزوں کے شر سے، نقصانات سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اس سے حفاظت طلب کرنا۔ تعوذ الاستعاذہ اصل میں کچھ کلمات یا دعائیں ہوتی ہیں جو قرآن یا سنت سے ثابت ہوتی ہیں، جن کو پڑھ کے بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے مختلف قسم کے نقصانات سے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شریعت اسلام میں اس کے اصطلاحی معنی شیطان مردود اور کسی بھی شر والی مخلوق کے شر اور نقصان یعنی کہ وسوسہ وغیرہ سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ شیطان مردود یعنی رد کیا ہوا، ریجیکٹڈ۔ وسوسہ کیا ہے؟ شیطانی خیال۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال وہ دل میں ڈالتا ہے، خیال بری سوچیں اور وسوسہ جو ہے نا مثلاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی یا بلا وجہ کا خوف، خواہ خواہ کی پریشانیاں جو انسان کو اتنا زیادہ کمزور کر دیتی ہیں کہ انسان پھر کسی کام کا ہی نہیں رہتا۔ یہ سب وسوسوں کی صورتیں ہیں۔ کسی کے بارے میں بلا وجہ کی بدگمانی اور نعوذ باللہ یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد نہیں کریں گے، یہ مایوسی کہ اتنے گناہ ہیں مجھے تو معافی نہیں ملنی۔ وسوسوں کا دل میں آنا یا بیٹھے بیٹھے یہ نہ ہو کہ میرے اوپر پنکھا ہی نہ گر جائے، یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی گھر سے باہر گیا ہوا ہے اپنا پیارا، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے۔ یعنی بہت لوگ بعض دفعہ ان چیزوں میں اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ وہمی بن جاتے ہیں اور وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ وسوسے آتے ہیں، ایمان والوں کو بھی ستاتے ہیں، لیکن ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، رائٹ وے ہوتا ہے۔ وسوسے اگر آپ پر غالب آ جائیں تو پھر آپ گئے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے، اسٹرونگ ہوتا ہے، اس کا اللہ پہ توکل اور فیتھ ہوتا ہے۔ ہاں ڈرنا چاہیے اپنے گناہوں کی وجہ سے، مگر اس کا پھر علاج بھی کرنا چاہیے، توبہ استغفار کریں اور تعوذات۔ پھر اس طرح کی آپ کے ساتھ سچویشن ہو جائے کہ آپ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں، وہم آ رہے ہیں، ہر بات پہ آپ ہلے رہتے ہیں، باہر کوئی زور سے آواز آئی تو ڈر لگا کہ کوئی ہمارے خلاف ہی چیز ہو رہی ہے، تو پھر آپ اس وقت فوراً لیا کریں کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے یا کمزور کرنا چاہ رہا ہے، میری نماز خراب کر رہا ہے۔ وہ وسوسے ڈالتا کیوں ہے؟ انسان جب کمزور ایمان کا ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑے بڑے کام یا اچھے کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی سچویشن سے فائٹ کرنے کے لیے تعوذ ہوتا ہے، وہ اسلامی دعائیں جو آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے آتی ہیں۔ بہت ساری ہیں، لیکن اس وقت ہم تلاوت کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دعا ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور دعائیں ہیں جن کے اندر اعوذ باللہ یا اعوذ یا نعوذ کا لفظ آتا ہے، یہ اس کے اصطلاحی معنی ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ استعاذہ یا تعوذ ہر شر اور شر والی چیز سے اللہ کی پناہ لینے اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کو کہتے ہیں۔ تعوذ کے دلائل۔ تعوذ کے دلائل کے تلاوت قرآن مجید سے پہلے تعوذ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے،
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لو۔ یہ سورۃ النحل آیت نمبر 98 ہے۔ شیطان عام زندگی میں تو لوگوں کو خاص طور پر مومنین کو ستاتا ہی ہے نا، وسوسے ڈال کے بلا وجہ کی پریشانیاں دے دے کے اور کمزور کر کے قرآن پڑھتے ہوئے وہ خاص طور پر اٹیک کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا سورۃ النحل میں کہ قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اس سے پہلے اللہ کی پناہ لے لو۔ اس سے حکم نکلتا ہے کہ تعوذ کا اہتمام کرو۔ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن کے مقابلے میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور پھر آپ پناہ کس کی لیتے ہیں، کس سے ہیلپ مانگتے ہیں؟ جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ اسٹرانگ ہو، زیادہ طاقتور ہو۔ اب شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پہ، اس کی سوچ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ نظر تو نہیں آتا، اس کا اٹیک بھی نظر نہیں آتا، اس کا اٹیک محسوس کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ان کو محسوس ہو سکتا ہے جن کو اس کا شعور ہو کہ کون سی کیفیت جو ہے وہ شیطانی کیفیت ہے اور کون سی کیفیت رحمانی کیفیت ہے۔ تو شیطان چونکہ غیر محسوس طریقے سے انسان کی فکر پہ، اس کی سوچ پہ، اس کے دل پہ اٹیک کرتا ہے، لہٰذا یہ جو دعا ہے نا، یہ جو اعوذ باللہ تعوذ کا اہتمام ہے، یہ دراصل خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت میں کج فکری بولتے ہیں۔ قرآن مجید آپ پڑھ رہی ہیں اور اس کو صحیح سمجھ نہیں رہے، الٹا سمجھ رہے ہیں، اس کو کج فکری بولتے ہیں، اس کا غلط مفہوم لے رہی ہیں۔ تو اس سے بچنے کی اور قرآن سے صحیح طرح ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ قرآن سے رہنمائی لینا بہت ضروری ہے۔ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کا نام ہدا ہے، ہدن، بہت سارے اس کے نام ہیں، صفاتی نام جو ہے نور ہے، ہدایت ہے۔ تو اس کا جو تعوذ کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کہ ڈور اوپن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جب ہم قرآن کھولیں تو تعوذ کا اہتمام کریں۔ اسلام کوسچن آنسر کا ایک فتویٰ ہے 22629 رولنگ، اس کا جواب نمبر ہے 22629۔ ان کے مطابق تعوذ پڑھنا عبادت ہے اور شرعی عمل ہے، یعنی تعوذ کا اہتمام کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے اور شرعی عمل ہے، لہٰذا ایک مسلمان ان تمام مواقع اور جگہوں پر تعوذ پڑھے جہاں اسے شریعت نے بتایا ہے۔ ایاک نستعین بک میں تعوذات کے بارے میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں۔ کلمات تعوذ، علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق کلمات تعوذ کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے نماز میں بھی جو آپ پڑھتے ہیں سب سے سمپل ہے، جو وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور صورت بھی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتی ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک اور ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ یہ جو پھونک ہوتی ہے نا شیطان کی، یاد رکھیں اصل میں شیطان جو ہوتے ہیں نا، جن ابلیس اس کا ذاتی نام ہے، شیطان ایک صفت ہے، شیطان اس کا پرسنل نام نہیں ہے۔ جو شریر بچوں کو بھی اکثر لوگ کہتے ہیں شیطان، نہیں کہنا چاہیے، شریر کہہ سکتے ہیں، نوٹی، لیکن شیطان کہنا اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو شیطان کہہ کے بد دعا نہ دیں، کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جو جن ہوتے ہیں نا، برے جن، اچھے جن بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ تو برے جن جو ہوتے ہیں، مثلاً آپ کا کچھ پڑا ہوا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، ڈرنکس پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کورڈ ہیں، کورڈ نہیں ہیں اوپر سے، تو وہ اس میں پھونکیں بھی مارتے ہیں، پھر ان کا لعاب مل جاتا ہے کھانے میں، آپ کو تو نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں شریعت سے اس کے دلائل ملتے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، مختلف بیماریاں جو ہیں روحانی جسمانی جو ہیں وہ بندے کو لگ جاتی ہیں جب وہ والا کھانا کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے۔ تو یہ بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تعوذ کے لیے حکم اور آداب،
تلاوت شروع کرتے ہوئے تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے، خواہ تلاوت کا آغاز شروع سورت سے ہو یا درمیان سے۔ مثلاً اگر آپ روز تلاوت کرتے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے تلاوت، مثلاً کوئی لوگ فجر کے بعد کرتے ہیں تلاوت، وہ بیسٹ ٹائم ہے، لیکن بعض اوقات ماؤں نے فجر کے بعد تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، بچوں کے لیے لنچ بنانا ہوتا ہے ساتھ دینے کے لیے، یا ہسبینڈ کو ناشتہ دینا ہوتا ہے، یا کسی اور کام یا کئی اور کام ہو سکتے ہیں، تو کوئی دوپہر میں پڑھ لے، رات میں پڑھ لے، جو بھی ٹائم ہو آپ کی اپنی ٹائمنگ ہے۔ یعنی تلاوت کرنے لگے ہیں تو آپ ضرور تعوذ سے آغاز کریں، چاہے تو سورت شروع کریں تب بھی، چاہے تو بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں تب بھی۔ مثلا پچھلی دفعہ جو آپ نے پڑھا تھا وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 پر آپ رکے تھے، اب اگلے دن جب شروع کرنا ہے تب آپ نے تعوذ اور تسمیہ سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے اس کا۔ قاری اگر آہستہ آواز میں تلاوت کر رہا ہو تو تعوذ بھی آہستہ آواز میں پڑھے گا۔ مثلاً آپ اگر پرسنل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ تو آہستہ بھی اتنا ہو کہ آپ کے کان تلاوت سن سکیں، اگر بالکل آواز نہیں آ رہی تو پھر وہ تلاوت نہیں ہے، ایک یہ سٹائل ہے، اور ایک ہے اونچی آواز میں جہری۔ اگر آپ تلاوت اونچی آواز سے کر رہے ہیں تو تعوذ بھی اونچی آواز سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ آہستہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کیسے تعوذ پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ جتنا آپ آہستہ پڑھیں لیکن اتنا آہستہ ہو کہ آپ کے اپنے کان آپ کی آواز سن سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اگر ایک تو یہ سٹائل ہے پڑھنے کا، اور اگر آپ اونچی تلاوت کر رہے ہیں، اونچی آواز میں جہری تلاوت کریں تو پھر تعوذ بھی آپ نے اونچا پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ تعوذ دل میں پڑھ کے اور پھر آپ تلاوت سٹارٹ کریں، نہیں، تعوذ بھی پھر آپ اونچا پڑھیں گے۔ اگر تلاوت یا قرات باری باری کی جا رہی ہو، مثلا کلاس کے اندر، تو صرف پہلی اسٹوڈنٹ جن سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ تعوذ اونچی آواز میں پڑھیں اور باقی لوگ اپنے دل میں پڑھیں آہستہ سے، یعنی زیر لب۔ تلاوت اگر کسی دنیاوی کام، بات چیت، کھانے پینے کی وجہ سے رکے تو دوبارہ تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنی چاہیے۔ مثلا آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو شدید بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو یا پانی پینے کو یا چائے پینے کو دل کر رہا ہے، تو آپ نے تلاوت کو روکا ہے، کچھ کھایا ہے تو دوبارہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنی چاہیے۔ نہ پڑھنے پر گناہ نہیں ہے۔ اگر تلاوت میں کھانسی یا چھینک وغیرہ آ جائے، مثلاً اضطراری کیفیت، یعنی ایسی صورت پیش ہو جو آپ کے بس میں نہیں ہے، دوران تلاوت کھانسی آ گئی یا چھینک آ گئی یا ہچکی آ گئی، یا پڑھنے کے دوران آیات کے معنی اور تفسیر وغیرہ پر بات کی جائے تو دوبارہ تلاوت شروع کرنے پر تعوذ پڑھنا ضروری نہیں۔ اس میں دو آ رہا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی کہ تعوذ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں حکم ہے کہ پناہ طلب کیا کرو اللہ کی، یہ امر کا صیغہ ہے۔ یہ تھا تعوذ کے لیے حکم اور آداب۔ اب تعوذ کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، سنت سے بھی ثابت ہے، یہ آداب تلاوت میں سے ہے۔ دوران تلاوت شیطانی وسوسوں، کجروی، ٹیڑھے راستے اور گمراہی سے بچاؤ، قرآن مجید سے درست رہنمائی کا حصول ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو صحیح سمجھیں۔ کوئی بھی کام کرنا صرف کر دینا ہی کافی نہیں جب تک اس کو ٹھیک طرح نہ کیا جائے۔ تعوذ کے انشاءاللہ بہت سے فائدے ہیں، اور دیکھیں اس میں اپنی محتاجی کا اعتراف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد بھی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم تسمیہ یعنی کہ البسملہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کا علمی تجزیہ دیکھتے ہیں۔ لغوی معنی کے تسمیہ کا لغوی معنی ہے نام لینا۔ اصطلاحی معنی شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک نام لینا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تسمیہ کے اہتمام کے دلائل کیا ہیں؟ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ سورۃ العلق آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی کہ قرات کیجیے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورۃ العلق کی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر قرات قرآن مجید سے پہلے تسمیہ سے آغاز کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا آداب قرات میں سب سے پہلا قرینہ استعاذہ کے بعد بسملہ یعنی کہ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔
اس کی تاکید اتنی کیوں ہے؟ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں مشرکین ہر کام اپنے بتوں کے نام سے کیا کرتے تھے، لہٰذا یعنی وہ حبل اور لات منات کے نام سے اپنا کام سٹارٹ کرتے تھے، لہٰذا اس چیز کے رد میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں حکم فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے رب کے نام سے تلاوت قرآن مجید اور سارے اچھے کام کا آغاز کیا کریں۔ علامہ جلال الدین سیوطی یہ کہتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں۔ یہ جو تورات، زبور، انجیل وغیرہ جتنی آسمانی الہامی کتابیں ہیں نا، ان میں بسم اللہ سے سٹارٹ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فارم میں صرف امت مسلمہ کا خاصہ ہے، یعنی کہ پہلے صرف یہ تھا کہ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوئی ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف ہمارے لیے، یہ صرف امت مسلمہ کا خاصہ ہے، ورنہ پہلی امت اس کو بسمک اللہم کی شکل میں لکھتے اور پڑھتے تھے۔ اس فارم میں خاص ہمارے لیے ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ الحمدللہ۔ قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوئی سوائے سورت التوبہ کے۔ تسمیہ کے لیے حکم اور آداب کیا ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کے آغاز میں اور ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے سوائے سورت التوبہ کے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ تحریر کرنے کی ہدایت فرمائی، لہٰذا امت نے بھی اس کو اپنا معمول بنایا۔ تلاوت کا آغاز سورت کے درمیان سے ہو تو تسمیہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا اختیار ہے، پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ تسمیہ کے فوائد کیا ہیں؟ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی تاکیدی سنت، وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، زیادہ تر کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے دوران تسمیہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے تعوذ کے بعد۔ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت ہے، جو دل میں ہو اس کا ذکر زبان پر بار بار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تائید کا ذریعہ ہے۔ ہر نیکی اور خیر کے کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مانگنا ہے۔ ہر اچھا کام جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی شروع کرنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کی مدد سے مکمل بھی ہو جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور برکت بھی شامل ہو جائے۔ یہ آداب تلاوت میں سے ہے۔ بہت سے مواقع ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ بھی احادیث سے ہمیں بہت سے مواقع ملتے ہیں جب بسم اللہ پڑھی گئی، مثلا کپڑے اتارنے سے پہلے، لباس چینج کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھنا، لائٹ آف کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، گھر میں داخل ہو کے سلام کر کے بسم اللہ پڑھنا۔ میرے خیال سے اتنا کافی ہے، ورنہ مجھے ایک ٹاپک اور بھی کور کروانا تھا، استعاذہ کو بسملہ اور سورت کے ساتھ ملا کر تلاوت کرنے کے طریقے۔ چلیں انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیسن میں کر لیں گے۔ تو اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اپنے نوٹس اچھے سے مکمل کرنے ہیں، آڈیو سن کے لیکچر کو اچھے سے غور سے سنا کریں، ٹھیک ہے؟ غور سے سن کے اپنے نوٹس کمپلیٹ کرنے ہیں۔ جب آپ نوٹس کمپلیٹ کر لیں تو کسی ایک کے ساتھ آپ نے ان کو شیئر کرنا ہے، اور تلاوت کے لیے جو آیات دی جاتی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کیا کریں، اور پھر گروپ میں اپنے نوٹس کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔